امام احمد بن حنبل کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے جو علم، استقامت اور تقوی کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی زندگی کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ان کے مختلف پہلوؤں کو درج ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ امام احمد بن حنبل 166 ہجری 780 عیسوی کو بغداد میں پیدا ہوئے، جو اس وقت اسلامی دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہو گیا اور آپ کی پرورش آپ کی والدہ صفیہ بنت میمونہ نے کی۔ آپ کی والدہ نے آپ کی دینی تربیت پر خاص توجہ دی اور بچپن ہی سے آپ کو علم حاصل کرنے کی رغبت دلائی۔ تعلیم و تربیت۔ امام احمد بن حنبل نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ 9 عمری میں ہی اپنے قرآن کریم حفظ کیا اور حدیث و فقہ کی تعلیم کی طرف مائل ہوئے۔ اپنے علم کے لیے کئی اہم شہروں کا سفر کیا، جن میں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، یمن اور شام شامل ہیں۔ اپنے امام شافعی، سفیان بن عیینہ بن معن اور عبد الرحمن بن مہدی جیسے جلیل القدر اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آپ کو خاص طور پر حدیث کے علم میں مہارت حاصل تھی اور اپنے 1 لاکھ سے زائد احادیث یاد کیں۔ خلق قرآن کا فتنہ اور امام احمد کی استقامت۔ عباسی دور حکومت میں خلیفہ المامون نے معتزلہ کے زیر اثر عقیدہ خلق قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ خلق قرآن کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کو مخلوق سمجھا جائے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس عقیدے کو سختی سے رد کیا اور خلیفہ کے سامنے بھی اس پر قائم رہے۔ المامون کے حکم پر آپ کو قید کیا گیا اور کوڑوں کی سزا دی گئی، لیکن آپ نے کبھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کا سوچا بھی نہیں۔ آپ کی استقامت کی وجہ سے امت مسلمہ میں اہل سنت کا عقیدہ محفوظ رہا۔ تصانیف اور علمی خدمات۔ امام احمد بن حنبل کی علمی خدمات بے مثال ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ علم دین کی خدمت میں گزارا۔ ایک مسند احمد بن حنبل، یہ حدیث کا ایک عظیم الشان مجموعہ ہے جس میں تقریباً 40,000 احادیث موجود ہیں۔ 2 کتب فقہ۔ امام احمد بن حنبل کے اقوال اور فتووں کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا، جو بعد میں حنبلی فقہ کی بنیاد بنے۔ 3 علم حدیث کی خدمت۔ اپنے علم حدیث کی جمع و تدوین میں اہم کردار ادا کیا اور ثقہ راویوں کے سلسلے کو محفوظ رکھا۔ اخلاق و صفات۔ امام احمد بن حنبل اپنی تقوی، زہد اور عاجزی کے لیے مشہور تھے۔ اب دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز رہتے تھے اور ہمیشہ سادگی کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ کی مجلس میں ہمیشہ ذکر الہی اور علم کی باتیں ہوتی تھیں۔ اپنے دین کے معاملے میں کبھی مصلحت کو قبول نہیں کیا اور حق کے معاملے میں ہمیشہ ڈٹے رہے۔ وفات اور وراثت۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری 855 عیسوی میں 77 سال کی عمر میں بغداد میں وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے وقت لاکھوں افراد نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ آپ کی علمی وراثت آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعلہ ہے اور حنبلی فقہ کا مکتب فکر آپ کے اصولوں پر قائم ہے۔ سبق آموز پہلو۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک حق کے معاملے میں استقامت دکھانی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ 2 علم دین کے لیے قربانی دینا اور محنت کرنا لازم ہے۔ 3 دین کے معاملے میں مصلحت پسندی اور دنیاوی مفادات سے اجتناب ضروری ہے۔